تیسرا مضمون اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 25, 26 اور 27 ان 3 آیتوں میں غزوہ حنین کے متعلق بیان فرما رہا ہے۔ حنین ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر وہ جگہ موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے کو فتح کر لیے تھے اور پورا کا پورا قبضے میں آ گیا تھا، تو اس وقت عرب ہی کا ایک قبیلہ تھا جو بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑا مالدار قبیلہ ہے، اور بعض روایت میں بات ملتی ہے بڑے بہادر لوگ تھے۔ وہ قبیلہ ہے حوازن، قبیلہ حوازن، اور اس کے ایک ساتھی ہے، ایک شاخ ہے بنو ثقیف جو طائف ہی میں موجود تھا۔ ان سب کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی تھی اور ان میں خربطہ پیدا ہو گیا، آپس میں خلفشار پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ جب مسلمان مکے پر قبضہ پا لیے تو ہو سکتا ہے کل ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ حملہ کر کے ہم پر بھی قبضہ کر لیں گے، ہمارے علاقوں کو بھی قبضہ کر لیں گے، اسی لیے ہم ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیں۔ اس طرح وہ پلان کیے تھے۔ چنانچہ روایت کے مطابق قبیلہ حوازن اپنی تمام شاخوں کو، تمام قبیلوں کو، ہم خیال ساتھیوں کو، قبیلوں کو جمع کیا۔ ان سب کے لیڈر مالک بن عوف تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس کے بعد چند دنوں کے بعد اسلام قبول کیے تھے۔ اس وقت مسلمان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جوش اور ولولہ ان کے اندر موجود تھا، یہی ان کا جذبہ تھا، یہی ان کا جوش تھا۔ تو اس تحریک کو انہوں نے ہی شروع کی تھی۔ چنانچہ روایت میں بات ملتی ہے کہ جب یہ تحریک انہوں نے شروع کی تو اس وقت قبیلہ حوازن ہی کی 2 چھوٹی چھوٹی جماعتیں موجود تھی، جو چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، جو بنو کعب اور بنو کلاب سے جانا جاتا تھا۔ وہ انہوں نے اس رائے کو پسند کرنے سے انکار فرما دیا اور کہنے لگے کہ اگر مشرق سے لے کر مغرب تک ساری دنیا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد عربی کے خلاف جمع ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر غالب آ جائیں گے، ہم خدائی طاقت کے ساتھ بالکل جنگ نہیں کر سکتے ہیں، وہ خدائی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ اس طرح کہہ کر کنارہ کش ہو گئے۔ بہرحال مالک بن عوف نے بڑی قوت کو جمع کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس طرح پلان بنایا کہ شاید کہ کسی جنگ میں اس طرح کوئی پلان بنایا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہر شخص اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے اور اپنا پورا مال بھی لے چلے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر والوں کی محبت میں آ کر، اپنے مال کی محبت میں آ کر جنگ کے عین وقت میں واپس لوٹ جائے اور میدان سے بھاگ جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں بات ملتی ہے ان کی تعداد کے متعلق، حتیٰ کہ ان کی تعداد کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 24,000 یا 28,000 کے لوگ تھے، اتنی بڑی جماعت۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں 4,000 کی جماعت تھی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے کہ پورے مجموعی اعتبار سے 24,000 یا 28,000 ہو اور اس میں لڑنے والے جوان مرد 4,000 ہو سکتا ہے ایسا بھی۔ یہ سب ایک طرف پلان چل رہا تھا، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تمام باتوں کی خبر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کرنے کا ارادہ فرما لیا اور مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی ان کے ساتھ اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے ان کے ساتھ چھوڑ دیے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اگر دیکھا جائے، جو ایک تفسیری روایت کے مطابق دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کے ساتھ اس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب جاتے تھے تو صفوان بن امیہ جو قریش کے اس وقت کے سردار تھے، ان سے عاریتن سوزر ہے یعنی جنگی لباس ان سے لیے تھے، عاریتن لیے تھے، اور نوفل بن حارث نے 3,000 نیزے خود اپنی طرف سے آ کے پیش کیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 14,000 صحابہ کے ساتھ 6 شوال کو ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے نکل گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مقام حنین پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر لا کر دی کہ
قبیلے حوازن پورا کا پورا جمع ہو گیا ہے اور تمام ساز و سامان کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی پرواہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کے سب ہمارے ہی لیے ہیں، یہ سب مال غنیمت بن کر ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو اس طرح ایک طرف کفار مکہ بڑے زور کی تیاریاں میں مشغول تھے اور شیطان کے دھوکے میں پڑے تھے قبیل حوازن اور بنو ثقیف، تو دوسری طرف مسلمانوں کا ایک لشکر جو 14,000 پر مشتمل تھا، وہ اتنا بڑا لشکر پہلی مرتبہ جمع تھا۔ اس سے پہلے کسی جنگ میں اتنا بڑا لشکر، اتنی بڑی جماعت موجود نہیں تھی، اور جب ایسی بڑی جماعت کہ جس میں 14,000 ہو، اور یہی نہیں بلکہ اتنا زیادہ جنگی سامان اس سے پہلے کسی جنگ میں موجود نہیں تھی، اور صحابہ اس سے پہلے جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ کی بڑی بڑی مددوں کو کھلی آنکھوں سے مشاہدہ فرمائے تھے، تو ان کا خیال اس طرح پیدا ہو گیا۔ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق بعض صحابہ غفلت میں آ کر زبان سے کلمات نکل دیے کہ آج تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں، ہم ہی غالب رہیں گے۔ جب 313 کے لشکر ہمارے پاس موجود تھا تو ہم کامیاب ہو گئے، تو آج ضرور ہم کامیاب ہوں گے، دشمن بھاگ جائیں گے۔ جب یہ کلمات کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کو یہ جملے بالکل ناپسند تھے کہ اپنی طاقت پر کوئی انسان بھروسہ کرے، جائے کہ ایک صحابہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرے، یہ کسی کو مجالی نہیں۔ اور جب یہ جماعت ہو جو مقدس جماعت ہو، مقرب جماعت ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں، جب ایسے صحابہ کے زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے تو اللہ کو کس طرح برداشت کر سکے، اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کس طرح برداشت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب یہ کلمات صحابہ کے زبان سے نکلنے لگے تو اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کو یہ جملے پسند نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب ہم جیسے انسانوں سے برداشت نہیں کر سکتا ہے تو مقرب بندے، معزز بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ جماعت کے زبان سے جب یہ کلمات نکلے تو اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی انسان اپنی طاقت پر بھروسہ کرے، اپنے اوپر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاؤں کو اکھاڑ دیا اور مسلمان پیچھے بھاگنے لگے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت کے مطابق 300 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ 100 صحابہ، صرف 100 صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلند آواز سے صحابہ کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ سب کو چاہیے کہ واپس آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اس طرح کہنے کو حکم دیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بجلی کی طرح گونجنے لگی اور سب جو بھاگنے والے صحابہ تھے بڑے دلیری کے ساتھ واپس آئے، بڑے جرأت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، جوش خرم کے ساتھ جنگ کے لیے پھر دوبارہ واپس آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع و فرما بردار ہوئے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیابی حاصل کیے اور دشمن قوم بھاگ دوڑنے لگے۔ چنانچہ روایت میں بات ملتی ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں 6,000 جنگی قیدی قید ہو گئے تھے، اور 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی قبضے میں آ گیا، ہاتھ میں آ گیا۔ جب یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مان کر فوراً واپس دوڑ کر آئے، دوبارہ جنگ کیے ثابت قدمی کے ساتھ،
تو اللہ تعالیٰ ان کو دو طرح سے مدد فرمائی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرمائے، اپنی طرف سے سکینہ نازل فرمائے، یعنی ان کے اندر ایک سکون، ان کے اندر ایک ثابت قدمی اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے عطا فرمایا. اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا لشکر بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ ان پر ہم نے سکینہ نازل فرمائے اور اسی طرح لشکر جھنڈ نے، فرشتوں کے ایک جماعت کو ہم نے بھیجے تھے جس کو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ دو طرح سے مدد فرمائی. جب اس طرح کامیابی حاصل ہوئی مسلمانوں کو تو اس کے بعد کافروں نے مسلمانوں سے شکست کھا کر ہار کر کفار قلعے میں بند ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 15-20 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا اور گھیرے میں رکھا. بعد میں واپس لوٹ گئے اور ارادہ فرمایا کہ جاتے وقت عمرہ کر کے چلے جائیں گے. جب اس نیت سے وہاں پہنچے تو قبیلہ حوازن ہی کے 14 سردار، قبیلہ حوازن کے 14 سرداروں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور اسلام قبول کی، اسلام قبول فرما لی. اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا مال اور اپنے اہل و عیال کو واپس مانگے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تقسیم کر رہے تھے، ابھی تقسیم تو نہیں ہوئی، تقسیم شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں موجود تھی. ایک طرف ان پر رحم کرنا ہے کیونکہ وہ واپس آ گئے ہیں، اسلام قبول کر لیے ہیں. جب اسلام قبول کیے تو ان کے مال ان کو واپس کرنا ہے. اور نمبر دو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کا حق ادا کرنا ہے کیونکہ وہ محنت کے ساتھ، بڑی کاوش کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے خطبہ دیا. تو بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیا. خطبے میں کہا کہ تمہارے بھائی توبہ کر کے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی قیدین کو ان کو واپس کر دوں. تم میں سے جو لوگ خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لیے تیار ہوں وہ احسان کر کے ان واپس کر دے، اور جو لوگ تیار نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ دینے تیار نہ ہو، تو کان کھول کے سن لے کہ آئندہ سال انشاءاللہ اموال فی میں سے ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو اس وقت پورے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تہہ دل سے خوش دلی کے ساتھ پورے ساز و سامان اور مال دولت اور اسی طرح اہل و عیال کو واپس کر دیے تھے. تو اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی خدمت کو پیش کیا. تو یہ سب واقعہ ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ غزوہ حنین کے متعلق بیان فرمایا ہے. اب اس کے بارے میں بہت ہمارے علماء کرام مفسرین عظام بہت سے نکات بیان فرمائے ہیں، بہت سے مسائل نکالے ہیں. ان میں سے چند مسائل کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان جنگ میں کیسے کیسے قربانیاں پیش کیے اس کو بھی ہم سمجھ لیں اور کیا کیا احکامات ہیں اس کو بھی سمجھ لیں. چنانچہ پہلا حکم یہ ہے کہ اس میں اس واقعے سے پہلا حکم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کبھی بھی اپنے کثرت پر، اپنی جماعت پر، اپنی طاقت پر تکبر تو کیا تکبرانہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس واقعے میں غور کرے تو معلوم ہوگا کہ بعض صحابہ کی کچھ غفلت میں چند جملے نکل گئے تھے، جیسے جملے نکلنا تھا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں آیا. اسی لیے ہم بھی جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جملے، ہماری بات کبھی بھی تکبرانہ الفاظ بھی نہ ہو، متکبرانہ جملہ نہ ہو. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. تکبر، کبریائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی چادریں ہیں، اگر ان کو کوئی چھینے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت نہیں کرے گی. نمبر دو، اس میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو اس وقت صفوان بن امیہ سے عاریتاً چند ساز و سامان، جنگی لباس خریدے تھے، جنگی لباس لیے تھے، عاریتاً لیے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے چھین سکتے تھے، ان سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے قبضے میں آ جائے تب بھی اس کا حق اسی کا ہے، اس کا مال اسی کا ہے، اس کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے. نمبر تین، تو اس واقعے سے اور ایک تیسری بات ایک معلوم ہو رہی ہے کہ جب قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی طرح ہم
ہمیشہ امید رکھنا ہے اور کبھی بھی اپنے ہی کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، مسلمان نہیں سمجھنا ہے، آگے والے کو بھی سوچنا ہے، آگے والے کی امید رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء۔ اتنی بڑی جماعت جو اکٹھا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ کیا اور متوجہ ہو کر ان ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ہم ہر کافی کے لیے بھی امید رکھنا ہے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب چند مسلمان سردار درخواست کیے تھے کہ ہمارا مال، ہمارے غلاموں کو آزاد فرما دیجئے، چھوڑ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق تو فوراً دے دیے، لیکن دوسروں کے حقوق کو اپنی طرف سے ادا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کے درمیان رائے دے کر دلوائے تھے، از خود نہیں دیے۔ تو اسی طرح ہم بھی ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کے حق اپنی طرف سے دینا نہیں چاہیے، اپنا حق اپنی طرف سے دے۔ دوسرے کے حق جب دینا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو اس کے حق کے بارے میں مطالبہ کرنا چاہیے، اس سے درخواست لینا چاہیے، اس سے سوال کرنا چاہیے، ان کے اجازت پر اس چیز کو دینا چاہیے۔ تو یہ بات معلوم رہی۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اختصار کے خاطر ایک دو چار مسائل کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ان قصوں سے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہا تیسرا مضمون۔ چوتھا مضمون جو آخر مضمون ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بہت طویل انداز میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، وہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ، غزوہ تبوک کا مضمون۔ تقریباً اللہ تعالیٰ 9 رکوع تک انہی واقعات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق سن 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، غزوہ تبوک پیش آیا تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری جنگ ہے، آخری غزوہ ہے۔ تبوک ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو ملک شام کے کنارے پر واقع ہے، سرحد پر واقع ہے۔ اب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 8 سال سے مسلسل جنگوں میں گزار دیے تھے، غزوات میں گزار دیے تھے اپنے اوقات کو، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوئے تھے، اور تقریباً جزیرۃ العرب کے بڑے بڑے جگہوں پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ذرا سکون کا وقت ابھی ملنے والا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جس دین کو پوری دنیا میں پھیلنا ہے، جس دین کی اشاعت پوری دنیا میں ہونی ہے، تو اصحاب دین پر، دینداروں پر، دین کے رہنماؤں پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ آرام کے بغیر فتوحات کے سلسلے کو اور آگے بڑھائے اور آگے جاری کرے۔ چنانچہ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تھے، اس غزوے سے فارغ ہو کر، یعنی غزوہ حنین سے فارغ ہو کر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سب عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تھے، تو ایک تجارتی قافلہ جو ملک شام سے زیتون کا تیل لا کر بیچ رہا تھا، بے شرا کر رہا تھا، تو ان لوگوں نے یہ خبر دی کہ ہرقل جو روم کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اپنی فوجوں کو لے کر مقام تبوک پر جمع ہو گیا ہے، اور اپنے فوجیوں کو 1 سال کی پوری تنخواہ پہلے ہی سے دے دیا ہے تاکہ خوش دلی کے ساتھ جنگ کرے۔ اب آگے وہ تجارتی قافلہ نے کہا کہ ان سب کا ارادہ، ہرقل بادشاہ کا ارادہ اور اس کے لشکروں کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ پر ایک بارگی حملہ کر دے، ایک دم سے حملہ کر دے اور تہس نہس کر دے اور پوروں کو ختم کر دے، اور اسلام اور مسلمانوں کے نام و نشان تک مٹا دے۔ اس طرح ان کا پلان ہے، ان کا ارادہ ہے، ان کی نیت ہے۔ اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال کیا اور یہ مشورہ دیا کہ ہم پہلے ہی پہنچ کر مقابلہ کے لیے تیار ہو جائیں، ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں وہاں، اور اس وقت حالات بھی دیکھنا ہے کہ کیسے سنگین حالات تھی، سخت گرمی، شدت کے ساتھ گرمی کا مقابلہ کر رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب
تک 8 سال سے مسلسل ایک قوم سے جنگ کر کے فارغ ہوئے تھے تو فوراً پھر دوبارہ جنگ کا اعلان ہوا. یہی نہیں بلکہ دوسری طرف عموماً مدینے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور پورا سال کا خرچ اور گزارا اسی پھلوں پر ہوتا تھا ان لوگوں کا جو اس گرمی میں پھل نکلتے تھے. یہ سب ایک طرف کی آزمائشیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان سنتے ہی یہ پوری چیزیں سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. ادھر سے گرمی، سخت گرمی کا ایک موسم نظر آ گیا، ادھر سے آرام کا ایک وقت نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی زندگی کا، اپنے خرچ کا، اپنے گزارے کا ایک نمونہ سامنے آ رہا تھا. تو یہ سب چیزیں نظارے سامنے آ رہے تھے. یہ سب ہی بہت بڑی آزمائشیں تھی، لیکن اس سے بڑی آزمائش اور بڑا امتحان یہ تھا کہ اس سے پہلے جنگوں کے مقابلے میں یہ جنگ بہت خطرناک ہوتی تھی. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ایسی بڑی قوم ہے کہ اتنی بڑی بہادر قوم ہے جو ہرقل شاہ روم کے پاس جنگ کی ترتیب لی ہوئی ہے اور بڑے آزمودہ ہے اور بڑے تجربے کار قوم ہے. اس قوم کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقابلہ ہو رہا ہے. چنانچہ روایت میں ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام اعلان کیے تھے، سب کو شامل ہونے کو کہا اور ضروری قرار دیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلوں کو بھی جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی اور شریک ہونے کی درخواست کیے تھے. ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس سورت کی تلاوت کریں گے، اس سورت کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو خاص طور پر معلوم ہوگا کہ قرآن کریم 6 قسم کے لوگوں کو بیان فرما رہا ہے. 6 قسم کے لوگوں کو، یعنی اس جنگ میں 6 قسم کے لوگ تھے جو مختلف کام کیے ہوئے تھے، مختلف کام کو انجام دیے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان 9 رکوع کے اندر ذکر فرما رہا ہے. اگر ان 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں ان کے حالات کو، ان کے احوال کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے جنگ تبوک، غزوہ تبوک کے واقعات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ان 6 قسموں میں سے پہلے ایسی جماعت کا تذکرہ فرما رہا ہے جو کامل لوگوں کی جماعت تھی، کامل لوگوں کی جماعت جو بغیر تاخیر کے، بغیر دیری کے جو ہی اعلان ہوا فوراً نکل گئے. ایک پہلی جماعت تھی. اور دوسرے ایسے لوگ تھے کہ جن کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، جنہوں نے شروع میں تو کچھ تاخیر کیے تھے، کچھ تاخیریں، لیکن بعد میں نکل کر جنگ میں شامل ہو گئے تھے. اسی صحابہ جو نکلنے والے، جہاد میں نکلنے والے صحابہ کے ساتھ جا کر مل گئے. ان دونوں جماعتوں کا تذکرہ، ان دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیت نمبر 113 میں ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما کاد یزیغ قلوب فرق منہم ثم تاب علیہم. ان لوگوں نے کچھ تاخیر کیے تھے، پھر آگے بڑھ گئے تھے، اور کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان پر فوراً نکل گئے تھے. ان دونوں جماعتوں کا تذکرہ آیت نمبر 113 میں موجود ہے. تیسرے ان لوگوں کا تذکرہ ہے اس صورت کے اندر جنہوں نے صحیح عذر کو سامنے رکھ کر، صحیح غرض کو سامنے رکھ کر رک گئے تھے. وہ بیمار تھے، کوئی عذر ان کو لاحق ہو گیا تھا. ان کا تذکرہ آیت نمبر 91 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. جب ان کے سامنے نصیحت پیش کی جائے اور وہ لوگ بیمار ہو، لنگڑے ہو اور کمزور ہو تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ آرام سے اپنے محلے میں، اپنی بستی میں رہ سکتے ہیں، مدینے میں رہ سکتے ہیں، نکلنا ان پر ضروری نہیں ہے. اس طرح قرار دے دیا. اور نمبر 4 ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بالکل کسی طرح کا کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. صرف سستی، اس کے علاوہ کچھ اور ہی نہیں، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ لوگ جنگ میں جانے سے رک گئے تھے. اب ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ 3 آیتوں میں ارشاد فرما رہا ہے.
آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اور اسی طرح آخر اللہ تعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اور اسی طرح اور ایک تیسرے آیت میں فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. اس طرح اللہ تعالیٰ ان تینوں آیتوں میں ان سستی کے ساتھ رکنے والے صحابہ پر زجر و تنبیہ اور ڈانٹ بھی اتاری ہے، اور معافی کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور توبے کے قبول ہونے کی بھی بشارت سنا دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا عسى اللہ ان يتوب علیہم، یہ پہلی آیت میں ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، آیت نمبر 102 میں ہے. تو بہرحال ان لوگوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ 3 جگہ استعمال فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. نمبر 5 ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو اس بڑی اور سخت آزمائش میں بھی اپنے کو چھپا نہ سکے. منافقوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، مسلمانوں کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے کو چھپاتے تھے، اور اس وقت اس سخت آزمائش میں وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا نہ سکے. ان کے بارے میں بہت سے آیات میں ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ بھی موجود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے جھوٹے ہیں، وہ لوگ سچے ایمان والے نہیں ہیں، عذر تو بنا کے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کی خدمت میں لوگ قسمیں کھائیں گے، ادھر ادھر کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائے. لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اتنے کم گھنونے عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کبھی خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا. اس طرح اللہ تعالیٰ کئی جگہ اس طرح ارشاد فرمایا ہے. دوسری آیت میں فرماتا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا. یہ جو دیہات کے منافقین ہیں یہ لوگ کفر کے اور نفاق کے زیادہ قریب ہیں، اور زیادہ ان کے اندر کفر اور نفاق پھوٹ پڑا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان 5ویں قسم کے منافقوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ جا بجا ذکر فرمایا ہے. اور نمبر 6 ان منافقوں کا تذکرہ ہے جو جاسوسی اور شرارت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جا کے مل گئے تھے. 5ویں قسم کے منافقین تو اپنے عذر پیش کر کے رک گئے تھے، لیکن 6ٹی قسم جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ایسے قسم کے منافقین تھے جو جاسوسی کے لیے CID بن کر شرارت کے لیے مسلمانوں کے آپس میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں جھگڑا پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے تھے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں ذکر فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، صحابہ تمہارے درمیان ایسے کچھ لوگ ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں. دوسری جگہ فرماتا ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ 6 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے. غزوہ تبوک کے متعلق ذکر فرمایا ہے. اب اگر دیکھا جائے پورے مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ان تمام لوگوں میں نکلنے والے ہی زیادہ تھے، رکنے والوں سے بھی رکنے والے بہت کم تھے، نکلنے والے بہت زیادہ تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان 6 گروہوں کا تذکرہ فرمایا. اب ان 6 میں سے چوتھی جماعت یہ اصل مرکز بحث ہے. ایسے صحابہ کے بارے میں بہت ساری آیت اتری ہے، وہ تقریباً 3 آیتیں ہیں. وہ حضرات بھی 3 قسم کے صحابہ تھے، 3 صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور بہت لمبی تفصیل کے ساتھ واقعات بھی موجود ہے. مشہور و معروف کتاب فضائل صدقات میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح بہت تفسیری کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے. وہ 3 حضرات کون ہیں؟ نمبر 1 کعب بن مالک، یہ جوان صحابی ہیں. اسی طرح ہلال بن امیہ، یہ ضعیف صحابی تھے، ان کا بھی ایک واقعہ ہے. اسی طرح مرارہ بن ربیع. ان میں سے ہر ایک بڑے بڑے صحابہ تھے، کوئی چھوٹے موٹے صحابہ نہیں تھے، بڑے سچے ایماندار تھے، ان کے ایمان میں کچھ کمی نہیں تھی. یہ صحابہ جنگ بدر میں شامل تھے، ایسے بڑے بڑے صحابہ ہیں. ان لوگوں نے آمدن نہیں کیا تھا، کام صرف ٹالتے رک گئے تھے، آج جائیں گے کل جائیں گے، اس طرح کرتے رک گئے. اب ان کا تفصیلی واقعات تو آپ لوگ فضل صدقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری کتابوں میں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. اس کا مختصر واقعہ یہاں ہم پیش کر دیں گے، جس کو ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر حالات سناتے ہوئے ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک صحابی حضرت مرارہ بن ربیع،
ان کے رکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک باغ تھا, پھل ابھی پک رہا تھا. انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس سے پہلے بہت سے غزوات میں تو میں شریک ہوا ہوں, یہ ایک غزوہ ہے کہ جس میں اگر نہ جاؤں تو کیا ہو جائے گا, اس طرح کیے تھے. لیکن جب توبہ کیے تھے تو اس کے بعد انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ یہ میرے باغ کی وجہ سے میں اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا, تو انہوں نے فوری طور پر ایک کام کیا کہ اس باغ کو صدقہ کر دیے تھے. ایک صحابی ہیں. نمبر 2 حضرت ہلال بن امیہ, یہ بھی بہت ضعیف العمر صحابی ہیں. ان کے گھر والے اہل و عیال الگ الگ تھے, کئی زمانے سے الگ الگ تھے. اسی وقت ملنے کا موقع ہوا تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ میں تو کئی غزوات میں شریک ہوا ہوں, اس وقت اگر نہ جاؤں, اگر بچوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ اگر میں گزار دوں تو کیا حرج ہے, بعد میں اگر کوئی معلوم ہو, اگر کوئی جنگ ہو تو انشاءاللہ اس میں شامل ہو جاؤں گا, اس طرح. لیکن بعد میں نادم ہوئے, پشیمان ہوئے اور اس کے بعد توبہ کیے اور جدائیگی کے اختیار کر لیے تھے. یہ ایک صحابی ہیں. اور نمبر 3 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, یہ ایک جوان صحابی تھے, بہت زبردست صحابی ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر یہ بھی رک گئے تھے اور ٹالتے رہ گئے, اور انہوں نے کہا کہ جب اتنے بڑے دونوں صحابی رک گئے ہیں تو چلو ہم بھی رک جائیں گے, بعد میں چلے جائیں گے, بعد میں جا کے فالو کر کے ان کے ساتھ مل جائیں گے. اس طرح لگے تھے. آگے ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تاریخی روایت میں ہے, تفسیری روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی حالات بالکل دگرگوں ہو گئی تھی, ان لوگوں کی دنیا بالکل بدل گئی تھی. کوئی ان سے بات نہیں کیا تھا, نہ کلام کیا, نہ سلام کیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا. تقریباً 50 دن تک یہی حالت میں گزارے, اور اس میں بھی ایک بات ہے کہ 40 دن تک ان لوگوں نے کوئی سلام نہیں کیا اور نہ کوئی بات کیا اور نہ کوئی کلام کیا, نہ کوئی سلام کیا, کچھ بھی نہیں. اور 40 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوا کہ ان 3 لوگوں سے کہو کہ اپنے بیویوں سے بھی دور رہے, ان لوگوں کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرنا, اس طرح حکم دے دیے. اور یہ بھی بہت تکلیف دہ تھی. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے, انہوں نے خود اپنے واقعہ کو نقل فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا اگر اسی حالت میں میری موت آ جائے, اسی حالت میں میری موت آ جائے تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا کیا چہرہ لے کر جاؤں گا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کے ساتھ اگر جاؤں تو میرا حشر کیا ہوگا, میری حالت کیا ہوگی. اس طرح سوچنے میں لگے تھے. اور ان تینوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہمیں کوئی عذر نہیں تھا, ہم صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے رک گئے تھے. اور منافقین آ گئے, آگے قسم کھانے شروع کر دیے اور ان لوگوں کا راز فاش ہو گیا تھا. لیکن یہ 3 لوگ بڑے سچے ایماندار صحابہ تھے, اس لیے انہوں نے سچی پکی توبہ کیے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے 50 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ اعلان کیا تھا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, یہ 3 لوگ جن کو ہم لوگوں نے, جن کا حکم تھا کہ بالکل چھوڑ دیا جائے, تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ کر کے ان کے توبہ کو قبول فرمایا اور ان سب کو معافی کا اعلان کر دیا. تو بہرحال یہ مختصر واقعہ ہے, تفصیلی واقعہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. یہ مختصر واقعہ پورے جامع واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کو بعد میں معاف کر دیا تھا. تو بہرحال یہ 6 قسم کے لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں شامل تھے, اور غزوہ تبوک میں ان لوگوں کے کچھ کردار تھے, ان لوگوں کے کچھ اعمال تھے جس کو اللہ تعالیٰ جاں بجا ذکر فرما کے ختم کیا تھا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ چند نسخے بتایا کہ ان لوگوں کے واقعات سے آخر میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جوڑ کے فرماتا ہے. اس کے بارے میں حضرت روح المعانی کے مصنف حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی اور نیک لوگوں کے ساتھ ملنا اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں خالطوہم, تم تقوی والوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ اتنا مل جاؤ کہ دو آپس میں ایک دوسرے کی مثل ہو جائے, ہم مثل ہو جائے. اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے. اس لیے صحبت
اگر نیک لوگوں کی صحبت ہو تو ان کے اندر تقوی آئے گا اور پرہیزگاری آئے گی اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں نسخہ فرما رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت سارے باتیں فرمایا ہے. علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ دین کے اندر تفقہ پیدا کرے، اور وہ لوگ جیسے جہاد میں مجاہدین پورے ملک کے سرحد پر جس طرح ٹھہر کر لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کے پاسبان ہوتے ہیں، اسی طرح علماء کرام بھی شرعی اعتبار سے شریعت کے پاسبان ہیں، شریعت کے حدود کے پاسبان ہیں. اگر شریعت کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے تو علماء کرام آگے بڑھیں گے. جس طرح سرحد ملک میں اگر کوئی پریشانی آ جائے، بگاڑ آئے، تو مجاہدین جیسے اپنے جان نثاری کو سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اسی طرح علماء کرام بھی اپنی جان کو پیش کرتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے بگاڑ پیدا ہونے میں. تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. یہ 4 قسم کے مضامین ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین ہیں اس صورت کے اندر. جیسے اس صورت کے اندر منافقین کے بعض حالات کو بھی ذکر فرمایا. وہ لوگ کیسے کیسے دعوت دیتے ہیں. ان لوگوں کی اصل عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. اور ایمان والوں، ان کے مقابل میں ایمان والوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ نیک کاموں کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں. یہ سب ان لوگوں کی صفات ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مصارف کو بھی ذکر فرمایا. 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا ہے، اور ان میں سے ایک کو ساقط کر دیا گیا ہے. اور یہ سب تفصیلات زکوٰۃ کے مصرف میں آپ لوگ سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کو سنایا بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 4 قسم کے مضامین سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں جو مسائل ہیں ان سب کو اپنے زندگی کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.